بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں۔ نماز دراصل انسان کی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا اور کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز قائم کرنا اس طرح لیا جاتا ہے کہ قائم کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی روزانہ 5 مرتبہ جب مؤذن آپ کو مسجد کی جانب سے پکارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جائیں اور اس بات کو اب ذہن میں رکھا جائے کہ دراصل آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ کو آپ کے سجود، آپ کے قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو تقویٰ موجود ہے، آپ دنیا جہان کے رب بلکہ تمام جہانوں کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کا وہ ایمان اور تقویٰ دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ ناظرین گرامی، جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ گیا اور ایمان کی حد تک بیٹھ گیا کہ وہ کئی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ انہیں جان لینا انتہائی لازمی اور ضروری ہے، ورنہ یہی عبادت آپ کے لیے پکڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر ان آداب میں کوتاہی کی جائے تو یہ معاملہ بخشش کی بجائے آپ کے لیے گناہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان تمام آداب کو جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جائے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ آپ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں وہاں روشنی متواتر ہو اور آپ کا رخ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی جانب ہو۔ انسان کے بدن پر کسی طرح کی کوئی گندگی موجود نہ ہو، کپڑے پاک صاف ہو، جسم پاک صاف ہو۔ ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو تو کیا اس کے نتیجے میں انسان فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے؟ اس حوالے سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس امر کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں 3 افراد نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ یوں ایک شخص ان میں امام والا اور دیگر 2 مقتدی تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے اور وہاں جب ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، یعنی تینوں افراد کو یہ اندازہ ہو چکا کہ کسی ایک شخص کو وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن شرمندگی باعث کوئی ایک شخص بھی اس نماز تراویح سے الگ نہ ہوا اور یوں ہی 20 رکعت نماز پوری کی تاکہ اس شرمندہ نہ ہونا پڑے اور کسی کو اندازہ ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی شرمناک عمل تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر امام کی جانب سے یہ رائے دی جاتی کہ تینوں افراد دوبارہ وضو کرتے ہیں تاکہ پردہ بھی رہ جاتا، جو کہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے، اور یوں نماز بھی دوبارہ ادا کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئے کہ ہوا خارج ہونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ حالت جماعت میں ہو، اگر صف کے اندر موجود ہیں اور صف بھی پہلی ہو تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، نماز مکمل کریں یا دوبارہ وضو بنا کر آئیں۔ اس حوالے سے علماء یہ بتاتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کرے اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ فوری طور پر نماز سے الگ ہو اور دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یعنی دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی شخص اگر ہوا خارج ہونے کے اس عمل کو محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے، بلکہ نماز سے الگ ہونا اور دوبارہ وضو کر کے نماز مکمل کرنے کا حکم دین اسلام کے اندر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے نماز سے الگ ہونے کی یہ صورت انتہائی مشکل
ہوتی ہے۔ تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اپنا ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے، اس سے تاثر یہ ملے گا اس شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ یاد رہے کہ نکسیر پھوٹنا یعنی خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر نماز سے الگ ہوگا تو دیگر تمام افراد یہی سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی ہے، اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کے باعث یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا، اور یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام کا جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پردہ ڈالا جائے، تو وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔